صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یعنی سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی قسم اور آسانی سے تیرنے والوں کی قسم، پھر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم، اے کافرو تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ یہ پارہ نمبر 30 کی سورہ نازعات کی 5 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ ان کی تفسیر تو خیر ایک ایک آیت پر کافی علماء کرام جو ہیں عالم دین اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ان 5 آیات میں 5 قسم کی جماعتوں کو بیان کیا گیا، اور جمہور علماء اور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سب فرشتوں کی جدا جدا جماعتیں ہیں، یا کچھ فرشتوں کی جماعتیں ہیں اور کچھ تمام فرشتوں کے اوصاف ہیں۔ تو ان میں سے جو اللہ آپ کا بھلا کرے چند اہم باتیں ہیں ان کی طرف میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ چند آیات جو ذکر کی گئی ہیں، اس طرح کی کثیر آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں فرشتوں کے نظام کائنات چلانے کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ اللہ تعالی کی عظیم قدرت کی علامات ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ بندگان خدا کے اختیارات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالی کی اجازت یافتہ بندوں کے لیے اگر کائنات میں وسیع تصرفات کا عقیدہ رکھا جائے تو یہ بالکل درست ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ نمبر 2، کائنات میں تصرف کا اختیار اللہ تعالی نے صرف فرشتوں ہی کو نہیں دیا، بلکہ انسانوں میں بھی مقبول بندوں کو عطا کیا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت طاقت عطا فرمائی ہے، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے تصرفات کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، یعنی جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا۔ پارہ نمبر یہ 7 سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت مبارکہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ان تصرفات کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کائنات میں تصرف کا اختیار اللہ تعالی نے اولیاء کو بھی عطا فرمایا، چنانچہ قرآن مجید میں قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریو، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے پاس اس مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ اس لیے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 38 39 40 میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔